السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ ایک زمیندار اور حویلی کے چور کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نورا کی ساری زندگی مشقت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے پورے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا کیونکہ اس کی ماں گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ وہ صبح سے شام تک حویلی میں کام میں مصروف رہتی۔ اس خدمت کے اسے اتنے روپے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں اور نورا کا خرچہ اٹھا لیتی تھی۔ گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں کام کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ زور کی بارشیں ہوئی تھی۔ ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا اور وہ اسی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ دنیا سے شوہر کے چلے جانے کے بعد نورا کی ماں کی مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک باہمت عورت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گی اور بچوں کو اس قابل کرے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ نورا چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ماں کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی گھر سنبھالتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکانا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور گھر کے دوسرے کام اسی کو کرنا پڑتے تھے۔ ماں اور نورا کی محنت رنگ لائی۔ نورا کے چاروں بھائی بڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے روزگار کی خاطر شہر کا رخ کیا اور پھر وہیں پر مستقل رہنے لگے۔ شہر سے وہ ماں کے لیے تھوڑے بہت پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے ماں نے نورا کا جہیز تیار کیا اور پھر پڑوس کے گاؤں میں ایک نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ نورا کا بیاہ ہوا تو وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کی ماں نے بھی زمیندار کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اس کی صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے بیٹے جو اسے تھوڑے بہت روپے بھیجا کرتے تھے، ان میں ہی گزارا کرنے لگی۔ شادی کے بعد نورا کی ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا شوہر پیسے کمانے کے لیے پردیس چلا گیا اور پھر لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے پردیس میں ہی شادی کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب اس کی بیوی اور اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ ادھر شوہر نے نظریں پھیری تو ادھر سسرال والوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ایک روز انہوں نے بھی نورا کو زبردستی گھر سے نکال دیا۔ نورا کے ویسے تو 4 بھائی تھے مگر وہ اپنی اپنی شادیاں کر کے شہر میں ہی رہنے لگے تھے۔ نورا پر یہ آفت آن پڑی تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ لے دے کر اس کی بوڑھی ماں رہ گئی جو اس مشکل وقت میں اس کے کام آئی۔ ماں ہی تو ہوتی ہے جو اولاد کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس نے نورا کو تسلی دی اور نورا اپنی بچی کے ساتھ ماں کے گھر میں رہنے لگی۔ نورا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کچھ کمانے کا تھا تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے اور اپنی بیٹی کو جو بڑی ہوتی جا رہی تھی پڑھا لکھا سکے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ جائے۔ وہ شہر میں ہوتی تو اس کے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اسے کسی گھریلو اسکول میں ماسی کا کام مل سکتا تھا یا پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کھول کر گزر بسر کر سکتی تھی۔ ان کے گاؤں میں فاضل نام کا ایک زمیندار تھا۔ وہ بھلا آدمی تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو نورا کی ماں ان لوگوں کی حویلی میں نوکرانی تھی۔ اس کا بچپن نورا کی ماں کی نگرانی میں ہی گزرا تھا۔ نورا کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ کام کے سلسلے میں اپنی ماں کے ساتھ فاضل کے پاس جائے۔ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں، شاید وہ ان کو کھیتوں پر کام کے لیے رکھ لے۔ نورا اپنی ماں کو لے کر فاضل کے پاس پہنچی اور اپنی آپ بیتی سنا کر اسے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی کام دے دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سکون سے زندگی گزر بسر کر سکے۔ چونکہ فاضل کا بچپن نورا کی ماں کے سامنے ہی گزرا تھا، اسے ابھی تک یاد تھا کہ نورا کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی اور اسے بہت اچھی اچھی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ اسے جب نورا کی دکھ بھری کہانی کا پتہ چلا تو اسے بے حد افسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے شوہر کو برا بھلا کہا جو اسے اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا اور پلٹ کر کبھی خبر تک نہیں لی۔ فاضل نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس سے کہا، میں تمہیں اپنے کھیتوں پر کام کے لیے رکھ تو لوں مگر مجھے خدشہ ہے کہ اس مشقت سے تم گھبرا نہ جاؤ۔ میں نے کھیتوں پر پانی دینے کے لیے جو آدمی رکھے ہیں ان کے کام سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے کھیتوں کے آس پاس کی زمین تو گیلی کر دیتے ہیں
مگر اچھی طرح سے پانی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ وہ کھاد اور جراثیم کش دوائیں بھی بہت وقت پر کھیتوں میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی کھیتوں کی صفائی ستھرائی پر دھیان دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میری زمینوں پر پچھلے سال بھی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی اور اس سال بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان آدمیوں کی نگرانی کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ اپنی نگرانی میں تم ان سے کام کروایا کرنا۔ نورا کو یہ کام بہت آسان لگا اور اس نے حامی بھر لی۔ نورا اس نوکری کے مل جانے کے بعد بہت خوش تھی اور اس سے کام شروع کر دیا۔ وہ جب کھیتوں پر جاتی تو اپنی بیٹی تابدار کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی۔ شروع میں تو اس نے نورا کو بہت یاد کیا، مگر جب نورا نے اس کو پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ نورا تھی تو عورت، مگر اپنی ماں ہی کی طرح بہت باہمت تھی۔ فاضل کے کھیتوں میں 10 مزدور کسان کام کیا کرتے تھے اور ان کے ذمے مختلف کام تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ زمیندار نے نورا کو اپنی نگرانی پر رکھا ہے اور انہیں اسی کے ماتحت کام کرنے پڑے گا تو انہیں بہت برا محسوس ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پہلے روز تو ان میں سے کسی نے بھی نورا سے بات نہیں کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس روز کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین میں بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی، جگہ جگہ کچرا موجود تھا اور بعض جگہوں سے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ انہیں نورا نے کھرپی کی مدد سے ان نالیوں کو خود صفائی کی اور 1 ہفتے میں ہی ان کی حالت بدل دی۔ مزدور کسانوں نے جب اس کو بھی اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا تو ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ ہنسی خوشی نورا کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی نورا گھر سے سب کے لیے میٹھے چاول، باجرے کی میٹھی ٹکیاں یا کوئی ایسی ہی چیز بنا کر لاتی۔ اس کے اچھے رویے اور محبت بھرے خوش اخلاق رویے سے کسان مزدور اس کو اچھا سمجھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین ماحول بن گیا تھا اور سب ہنسی خوشی کام کرنے لگے تھے۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی فاضل کے کھیتوں پر کام کرتی تھی، مگر وہ ہر روز کام کرنے نہیں آتی تھی۔ ان کا کام اس وقت شروع ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہو جایا کرتی تھی۔ فصلوں کی کٹائی وغیرہ کرتی تھی، مگر نورا صبح منہ اندھیرے کھیتوں پر پہنچ جاتی تھی اور شام تک مصروف رہتی تھی۔ ان لوگوں کی یہ کوشش رنگ لائی اور کچھ ماہ بعد ہی فاضل کے کھیتوں میں مختلف اجناس کے بڑے بڑے پودے لہلہانے لگے۔ یہ منظر فاضل نے بہت سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کامیابی میں نورا کی محنت اور کوششوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سال فصلیں بہت اچھی ہوئی اور فاضل کو بہت منافع ملا۔ اس نے خوش ہو کر کھیتوں پر کام کرنے والے تمام مزدور کسانوں کو انعام دیا، جس سے وہ لوگ بھی بہت خوش ہو گئے اور آئندہ مزید دل لگا کر کام کرنے کا عہد کیا۔ ایک روز عجیب واقعہ پیش آیا۔ نورا کے چاروں بھائی ایک ساتھ آئے اور ماں سے بولے کہ ان کے باپ کا یہ گھر بیچ کر ان کو حصہ دے دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی بہت رقم نورا اور اس کی ماں کو ملی، مگر یہ اتنی نہیں تھی کہ اس گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہوا، اسی رات ایک افسوسناک بات بھی ہو گئی۔ فاضل زمیندار کے گھر چوروں نے دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام گھر والے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور چور تمام زیورات اور نقدی لے کر چلتے بنے۔ فاضل بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی لاکھوں روپے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو ان زیورات اور نقدی چلے جانے کا بے حد ملال تھا۔ اس واقعہ کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی تھی، مگر فاضل کو امید نہیں تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کر بیٹھ گیا۔ اس واردات کے اگلے روز کی بات ہے کہ فاضل کے علم میں یہ بات آئی کہ نورا کی ماں نے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دونوں ماں بیٹی بے آسرا ہو گئی ہیں۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور بولا، تم لوگ فکر مت کرو، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے، تم لوگ جب تک جی چاہے اس میں رہو۔ دونوں ماں بیٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان لے کر فوراً نئے گھر میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں کشادہ صحن بھی تھا۔ نورا نے جب گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا تو ایک بات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے اسے تقریباً 1 گز زمین ایسی نظر آئی جو تازہ تازہ کھودی گئی ہو۔
اس کے کانوں میں فاضل کے الفاظ گونج رہے تھے کہ گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب یہ گھر سالوں سے خالی پڑا تھا تو پھر یہاں زمین کون کھود گیا؟ رات کو کھانا کھا کر جب وہ بستر پر لیٹی تو اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی تابدار گہری نیند سو رہی تھی۔ نورا نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور فاضل کی حویلی جا پہنچی۔ فاضل اپنی بیٹھک میں اداس بیٹھا تھا۔ دولت کی چوری ہو جانے کا اس کی بیوی کو بے حد افسوس تھا اور وہ اس صدمے سے بیمار پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی معالج اسے دیکھ کر گیا تھا۔ فاضل نے جب نورا اور اس کی ماں کو اتنی رات گئے اپنے گھر آتے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ نورا نے اسے کھدی ہوئی زمین کی بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کو اپنے ساتھ لیا اور نورا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ زمین کھودنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کیونکہ زمین کی مٹی بہت نرم اور پولی تھی۔ ابھی انہوں نے 2 فٹ گہرائی سے ہی مٹی نکالی تھی کہ ان کے کندال کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی اور ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ فاضل اس آواز کو سن کر بہت حیران ہوا۔ ملازموں نے کدال اور بیلچہ ایک طرف رکھا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگے۔ جب مٹی ہٹی تو انہیں لوہے کا ایک صندوق نظر آیا۔ انہوں نے اسے باہر نکال لیا۔ فاضل پہچان گیا کہ یہ صندوق اسی کا ہے اور چور اس میں سامان بھر کر اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اس کا مارے خوشی کے برا حال ہو گیا۔ صندوق میں تالا نہیں لگا تھا، صرف دونوں کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ فاضل نے ملازموں کو ایک طرف ہٹا کر صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اس کی حویلی سے چوری شدہ تمام چیزیں اس میں موجود تھیں۔ ان چیزوں کے درمیان اسے ایک شناختی کارڈ بھی ملا تھا جسے اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لیا اور اپنے ملازموں سے بولا، تم لوگ فوراً تھانے جا کر انسپکٹر اور سپاہیوں کو ساتھ لے آؤ۔ یہ منظر دیکھ کر نورا اور اس کی ماں بہت حیران تھی۔ فاضل نے کہا، نورا بہن، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ہمیں یہ لوٹا ہوا سامان دوبارہ مل گیا۔ مالک، میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا، نورا نے کچھ الجھ کر کہا۔ فاضل مسکرا کر بولا، ان چوروں نے پہلے ہی ہمیں کھانے میں بے ہوشی کی دوائی کھلائی، پھر اطمینان سے حویلی کی تلاشی لے کر تمام چیزیں چرا لی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب تک پولیس یہ کیس بند نہیں کر دیتی اس وقت تک اس چوری کے مال کو میرے اس گھر میں زمین میں کھود کر دبا دیں، کیونکہ یہ برسوں سے بند پڑا تھا اور یہاں پر کسی کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو چوری کا مال نکال لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے چوری کے مال کا صندوق اپنے قبضے میں کیا۔ پھر وہ تمام لوگ فاضل کی حویلی میں آئے۔ انسپکٹر نے کاغذ قلم نکالا اور نورا کا بیان قلم بند کرنے لگا۔ فاضل نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ملازم سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم شرفو ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ وہ چائے بنانے لگا تو فاضل نے اس سے کہا، شرفو، جب تم چوری کا مال صندوق میں بھر رہے تھے تو تمہارا شناختی کارڈ اس میں گر گیا تھا۔ یہ دیکھو، اس کی یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شرفو کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا ایک سپاہی نے جست لگا کر اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کی ہتکڑی لگا دی۔ شرفو کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ فاضل نے قہر آلود آواز میں کہا، نمک حرام، تو نے میری مہربانیوں کا یہ صلہ دیا۔ شرمندگی کے مارے شرفو کے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے 2 ساتھیوں کا پتہ بھی بتا دیا جن کے ساتھ اس نے چوری کا منصوبہ بندی کی تھی، اور وہ لوگ اس واردات میں شامل تھے۔ انسپکٹر اسی وقت ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر انہیں بھی گرفتار کر لایا۔ فاضل کی بات ٹھیک تھی، ان لوگوں نے یہ سوچ کر ہی اس کے مال کو فاضل کے خالی گھر میں دبا دیا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب اس واقعہ کو بھول جائیں گے تو اس کو خاموشی سے وہاں سے نکال لیں گے۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی۔ نورا کی وجہ سے فاضل کی زندگی بھر کی کمائی دوبارہ مل گئی تھی۔ اس نے اگلے روز نورا سے کہا، نورا بہن، تم نے حویلی کے چوروں کو پکڑوا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مانگو، انعام میں کیا مانگتی ہو؟ فاضل کی بیوی بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے کہا،
اپنے شوہر کی ساری کمائی کے نکل جانے کے غم میں تو بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ شکر ہے کہ اب میری بیماری بھی دور ہو گئی۔ نورا بہن، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ فاضل اور اس کی بیوی کی باتیں سن کر نورا بولی، مالک اور مالکن، ہمارے اوپر تو آپ لوگوں کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم مر کر بھی انہیں نہیں اتار سکتے۔ مجھے اور میری ماں کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی چوری شدہ چیزیں واپس مل گئی۔ اللہ آپ کو مزید عزت اور دولت دے، آپ غریبوں کے بہت کام آتے ہیں۔ یہ سب اسی کا صلہ ہے، آپ نے ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر فاضل کچھ کہنے لگا، پھر اس نے کہا، وہ گھر جو میں نے تمہیں رہنے کے لیے دیا تھا، آج سے تم اس کی مالک ہو۔ اس کے علاوہ تمہاری بیٹی تابدار آج سے میری بیٹی ہے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی اعلیٰ تعلیم سے لے کر اس کی شادی بیاہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تم اب اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ نورا اور اس کی ماں یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور فاضل کو دعائیں دیتی ہوئی گھر لوٹی۔ فاضل نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس نے اپنے بچوں کے ساتھ تابدار کو شہر بھیج دیا، جہاں وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ نورا کو جب فاضل بتاتا کہ تابدار پڑھائی میں سب سے آگے ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ اس کے دل سے فاضل اور اس کی بیوی بچوں کے لیے بہت سی دعائیں نکلتی تھیں، اور اس طرح نورا اپنی باقی کی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگی تھی۔